فرد انسانی، مجموعہ انسانی، تاریخ میں جتنے مفکر اور مصلح گزرے وہ سب کے سب آئیڈیلسٹ تھے۔ ان میں سے ہر ایک پوری انسانیت کی سطح پر معیاری نظام یعنی آئیڈیل سسٹم قائم کرنا چاہتا تھا۔ قدیم یونان کے فلسفی افلاطون اور ارسطو کا خواب یہ تھا کہ دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی بنے۔ برٹش فلسفی برٹرینڈ رسل چاہتا تھا کہ ایک پرامن دنیا وجود میں آئے۔ انڈیا کے لیڈر مہاتما گاندھی کا نشانہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد انڈیا میں مبنی بر خدمت سماج یعنی سیوا سماج تشکیل پائے وغیرہ۔ یہ سب انسانی زندگی کے معیاری تصورات تھے، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ عملاً تمام کے تمام مفکرین اور مصلحین معیاری دنیا یعنی آئیڈیل ورلڈ کو وجود میں لانے میں ناکام رہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہر مفکر اور ہر مصلح نے اپنے دماغ سے سوچا، کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس معاملے میں خالق کی اسکیم یعنی اسکیم آف تھنگس کیا ہے۔ مفکرین اور مصلحین کا منصوبہ خالق کے منصوبے سے مطابقت نہ رکھتا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ خالق نے ہر انسان کو آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس دی ہے۔ یہ آزادی اختیار قیامت سے پہلے ہرگز منسوخ ہونے والی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں مجموعہ انسانی کی سطح پر کسی معیاری نظام کا بننا ممکن نہیں۔ یہاں معیاری فرد تو وجود میں آ سکتا ہے، لیکن مجموعے کی سطح پر کوئی معیاری نظام کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ معیاری افراد کا وجود میں آنا تو ممکن ہے، مگر معیاری سماجی نظام کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں مجموعہ انسانیت کی سطح پر کوئی معیاری نظام تو کبھی وجود میں نہ آ سکا، لیکن عین اسی وقت ہر زمانے میں فرد یعنی انڈیویجول کی سطح پر معیاری انسان وجود میں آتے رہے۔ خالق کے نقشے کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ موجودہ دنیا میں پورے سماج کی سطح پر کوئی معیاری نظام تشکیل پائے، لیکن عین اسی وقت پوری تاریخ میں ایک واقعہ مسلسل پیش آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہر دور میں معیاری افراد بن رہے ہیں۔ خالق کی اسکیم کے مطابق جو ہونے والا ہے وہ یہ کہ مختلف زمانوں میں پیدا ہونے والے ان معیاری افراد کو چن کر الگ کر لیا جائے، اور پھر مختلف زمانوں میں پیدا ہونے والے ان معیاری افراد کے اجتماع سے ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائی جائے۔ اسی معیاری سماج کا نام مذہبی اصطلاح میں جنت یعنی پیراڈائز ہے۔ حضرت نوح کا رول۔ آدم پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی۔ ان کو اور ان کی بیوی حوا کو غالباً عراق کے اس مقام پر بسایا گیا جس کو قدیم زمانے میں میسوپوٹامیہ کہا جاتا تھا۔ آدم اور حوا کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ کئی نسل تک شریعت آدم پر قائم رہے، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور تقریباً تمام نسل شرک میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بڑوں یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر اسی علاقہ میسوپوٹامیہ میں حضرت نوح پیدا ہوئے۔ انہوں نے لمبی مدت تک نسل آدم کو توحید کا پیغام دیا، مگر ان کی قوم کے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ سورہ نمبر 11 آیت 40۔ بعض روایات کے مطابق ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ ان کی قوم کے بقیہ تمام افراد اصرار کے ساتھ شرک پر قائم رہے۔ حضرت نوح نے اصرار و اعلان سورہ نمبر 71 آیت 9 کی تمام صورتیں اختیار کی، لیکن آخر کار ان پر یہ واضح ہوا کہ معاشرے کی کنڈیشننگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب قوم کے اندر
جو بچہ پیدا ہوگا وہ آخر کار قوم ہی کے مذہب کو اختیار کرے گا۔ جب بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مومنین نوح کو بچا کر بقیہ قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ اس کشتی میں ایمان لانے والے 80 مردوں اور عورتوں کو سوار کیا گیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں ایک سیلاب آیا۔ یہ سیلاب اتنا بڑا تھا کہ اس علاقے کی پہاڑیاں بھی پانی کے اندر ڈوب گئی۔ حضرت نوح کی کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر رکی۔ سورہ نمبر 11 آیت 44۔ یہ واقعہ تقریباً 5000 سال پہلے پیش آیا۔ اس پہاڑ کا موجودہ نام ارارات یعنی ماؤنٹ ارارات ہے۔ جدید دریافت کے مطابق وہ مشرقی ترکی میں واقع ہے۔ کسی قوم کو عذاب دینے کا واقعہ تاریخ میں کئی بار پیش آیا ہے، لیکن ایک عظیم سیلاب کے ذریعے عذاب دینے کا واقعہ صرف ایک بار پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی خدا کی طرف سے تاریخ کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پر یہ ممکن ہوا کہ کشتی میں سوار اہل ایمان دور کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ یہی بچے ہوئے اہل ایمان تھے جن کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں انسان کی آبادیاں قائم ہوئیں۔ حضرت نوح کے زمانے تک انسان کی نسل صرف میسوپوٹامیہ یعنی عراق کے محدود علاقے میں پائی جاتی تھی، لیکن طوفان نوح کے بعد انسان کی نسل زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ تاریخ کے دو دھارے۔ قرآن کے بیان کے مطابق انسانی تاریخ کے آغاز ہی سے انسانی زندگی کے دو دھارے بن گئے، ایک اتباع ابلیس کا دھارا اور دوسرا اتباع ملائکہ کا دھارا۔ زندگی میں ہمیشہ مثبت اور منفی دونوں قسم کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اتباع ابلیس یہ ہے کہ آدمی مثبت پہلو کو نظر انداز کر کے منفی پہلو کو اختیار کرے۔ اس کے برعکس اتباع ملائکہ یہ ہے کہ آدمی منفی پہلو کو نظر انداز کر کے مثبت پہلو پر فوکس کرے۔ پوری انسانی تاریخ اسی دو قسم کے اتباع کی کہانی ہے۔ ایک روش کو اتباع ابلیس کا کلچر کہہ سکتے ہیں اور دوسری روش کو اتباع ملائکہ کا کلچر۔ خالق نے انسان کو مکمل آزادی دے دی ہے، خواہ اس آزادی کی بنا پر بگاڑ کی وہ صورت پیدا ہو جائے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ نمبر 30 آیت 41۔ مگر خالق نے انسان کی آزادی منسوخ نہیں کی، البتہ خالق نے اس کا اہتمام کیا کہ اصل مقصد تخلیق میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ خالق نے انسان کو آزادی بھی دے دی ہے اور اسی کے ساتھ وہ تاریخ کو اس طرح مینج کر رہا ہے کہ مجموعے کی سطح پر بگاڑ کے باوجود مطلوب افراد کی پیدائش کا سلسلہ برابر جاری رہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو تاریخ کی معنویت کو واضح کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے انسانوں کی مثالیں کم ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا۔ زیادہ مثالیں وہ ہیں جبکہ انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ بظاہر یہ تاریخ کی ایک منفی تصویر ہے، مگر اس منفی تصویر کا بھی ایک مثبت پہلو ہے۔ وہ یہ کہ اسی ماحول کے دوران وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جبکہ انسانوں کا امتحان لے کر مطلوب افراد کا انتخاب کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ یہ نظام مطلق معنوں میں شر نہیں ہے، بلکہ اس میں خیر کا بھی ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ آزادی کی بنا پر جب ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی سرگرمیاں جاری کرتا ہے تو اس سے لوگوں کو طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات پیش آتے ہیں۔ یہ سب گویا ایک طرح کا شاک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کے ناخوشگوار تجربات کی بنا پر افراد کے اندر وہ ذہنی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں
جن کو نفسیات کی اصطلاح میں برین اسٹارمنگ کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی مطالعے کے مطابق یہی برین اسٹارمنگ ہر قسم کی ذہنی ترقیوں کا ذریعہ ہے۔ معتدل حالات میں آدمی بڑے بڑے کام نہیں کرتا۔ بڑے بڑے کام صرف اس وقت کیے جاتے ہیں جبکہ غیر معتدل حالات پیدا ہوں۔ غیر معتدل حالات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر شدید قوت عمل جاگتی ہے، اس کے اندر شدید محرک یعنی اسٹرانگ انسینٹو پیدا ہوتا ہے۔ یہی شدید محرک تمام بڑے بڑے واقعات کو رونما کرنے کا سبب ہے۔ مثلا صلیبی جنگوں کے ذریعے وہ حالات پیدا ہوئے جن کے ذریعے اہل یورپ میں نیچر کی طاقتوں کی دریافت کا شدید جذبہ پیدا ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے زمانے میں اسی طرح کا شدید جذبہ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ہوا بازی یعنی ایوییشن کو ترقی ہوئی۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں وہ شدید محرک پیدا ہوا جس کی بنا پر کمیونیکیشن کو ترقی ہوئی وغیرہ۔ نئی منصوبہ بندی۔ منصوبہ تخلیق کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کی آزادی کو منسوخ کیا جائے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بالواسطہ طور پر ایک دخل دیا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا گروہ پیدا کیا جائے جو مذہب اور سیاسی اقتدار کو ایک دوسرے سے الگ کر دے تاکہ انسانی تاریخ اپنے صحیح رخ پر سفر کر سکے، بغیر اس کے کہ انسانی آزادی کو منسوخ کیا گیا ہو۔ اس نئے منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا مجموعہ خواہ آزادی کا صحیح استعمال نہ کرنے کی بنا پر غلط رخ پر چلتا رہے، لیکن پھر بھی افراد کو یہ موقع حاصل رہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق صحیح مذہب کو اختیار کر سکیں۔ اس نئے منصوبے کا آغاز 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے ذریعے ہوا۔ حضرت ابراہیم کا مقام عمل قدیم عراق تھا۔ یہاں اس وقت مشرکانہ کلچر کا غلبہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے لمبی مدت تک انہیں توحید کی دعوت دی، مگر وہ لوگ اپنی کنڈیشننگ کی بنا پر توحید کی فکر کو قبول نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس صورتحال کا تقاضا ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنے مقام عمل کو بدل دیں، چنانچہ وہ اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو لے کر مکے کے قریب آ گئے، جو اس وقت صرف ایک ویران صحرا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس صحرائی ماحول میں توالد و تناسل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں وہ گروہ وجود میں آیا جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ صحرائی ڈی کنڈیشننگ کے ماحول میں ایک نئی قوم بنانے کا یہ عمل تقریباً 2500 سال تک جاری رہا۔ پھر بنو اسماعیل کے اسی گروہ میں پیغمبر اسلام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بنو اسماعیل کے صالح افراد بڑی تعداد میں آپ کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ گروہ بنا جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کا زمانہ عمل 7ویں صدی عیسوی ہے۔ ان کے ذریعے منصوبہ خداوندی کے مختلف کام انجام پائے، مثلا کتاب الہی یعنی قرآن کا محفوظ ہو جانا، دین خداوندی کا ایک عملی ماڈل قائم ہو جانا۔ دین خداوندی جو پچھلے انبیاء کے زمانے میں زیادہ تر فکری مرحلے تک محدود تھا، وہ اب انقلابی مرحلے میں پہنچ گیا۔ ان تبدیلیوں کی بنا پر یہ ممکن ہو گیا کہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، تاریخ میں انفرادی پیغمبر کا دور ختم ہو جائے اور اجتماعی امت کا دور شروع ہو جائے وغیرہ۔ اللہ کی خصوصی نصرت سے اصحاب رسول کے ذریعے جو انقلابی کام انجام پایا، اس کا ایک خاص پہلو وہ تھا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ اس آیت میں فتنے سے مراد وہ جارحانہ نظام ہے جو قدیم طرز کی شہنشاہیت یعنی امپیریلزم کی سرپرستی میں قائم تھا۔
اس شہنشاہی نظام نے ایک ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جو خدا کے تخلیقی منصوبے کی تنسیخ کے ہم معنی تھا، یعنی آزادی فکر کا خاتمہ۔ اس لیے خدا کو یہ مطلوب تھا کہ اس جبری شہنشاہی نظام کو توڑ دیا جائے تاکہ انسانی قافلے کے سفر میں کوئی مصنوعی رکاوٹ حائل نہ رہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس جبری شہنشاہیت کے دو بڑے نمائندے تھے، ایک ساسانی امپائر یعنی ساسنیڈ امپائر، اور دوسرے رومن امپائر یا بازنطینی امپائر یعنی بیزنٹین امپائر۔ یہ دونوں امپائر اتنا زیادہ طاقتور تھے کہ اصحاب رسول کے ذریعے ان کو مغلوب کرنا عملاً ناممکن تھا۔ عین اس زمانے میں ایک معاون واقعہ پیش آیا، یعنی دونوں سیاسی چٹانوں کے درمیان باہمی ٹکراؤ۔ چنانچہ دونوں امپائر ایک دوسرے سے لڑ گئے۔ پہلے ساسانی امپائر نے رومن امپائر کو تباہ کیا، اس کے بعد رومن امپائر نے ساسانی امپائر کا زور توڑ دیا۔ اس کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ خدائی منصوبے کے مطابق اصحاب رسول ان کو مغلوب کر سکیں۔ یہ تاریخی واقعہ پیشگی طور پر منصوبہ الہی میں مقدر کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف بائبل میں پیشن گوئی کے طور پر ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا تھا، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے۔ حبقوق چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 6۔ یہ 7ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اہل اسلام کو وہ سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا جو اس سے پہلے صرف ان سیاسی نظاموں کو حاصل تھا جو مشرکانہ کلچر کی سرپرستی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے سیاسی غلبے کے تحت تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس شروع ہوا۔ اس عمل کا نشانہ تھا فطرت یعنی نیچر کو موضوع تحقیق یعنی آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بنانا، جو اب تک انسان کے لیے صرف موضوع پرستش یعنی آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی۔ انسان کو مکمل آزادی عطا کر کے اس کے لیے ذہنی ارتقاء کا راستہ کھولنا، فطرت میں چھپے ہوئے ان وسائل کو وقوع میں لانا جو عالمی دعوت کو ممکن بنانے والے ہوں، وغیرہ۔ انسانی آزادی کی بنا پر اس دنیا میں تمام واقعات اسباب کے ماحول میں پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان علمی تحقیق کا کام خاص طور پر عباسی دور میں شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایشیا اور افریقہ کے بڑے رقبے میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ اس بنا پر علمی تحقیق کی طرف مسلمان صرف جزئی طور پر متوجہ ہو سکے۔ مسلمانوں کی توانائی کا بڑا حصہ سیاسی سرگرمیوں میں لگا ہوا تھا۔ ان کی توانائی کا صرف محدود حصہ علمی تحقیق کے میدان میں صرف ہو رہا تھا۔ یہ تناسب ناکافی تھا۔ علمی تحقیق کا یہ کام بہت بڑا کام تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان اپنی طاقت کو پوری یکسوئی کے ساتھ علمی تحقیق کے میدان میں وقف کر دیں، مگر سیاسی اقتدار اس قسم کی علمی یکسوئی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس کے برعکس صلیبی جنگوں کے بعد علمی تحقیق کا کام جب یورپ کی مسیحی قوموں میں شروع ہوا تو سیاسی اقتدار ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکا، کیونکہ عملاً وہ ان کے پاس موجود ہی نہ تھا۔ چنانچہ مسیحی قوموں کے اعلیٰ ذہن بڑی تعداد میں علمی تحقیق کے میدان میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ علمی تحقیق کا کام شروع کر دیا۔ یہ بھی انسانی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو مینج کرنے کا معاملہ تھا۔ جب خالق نے دیکھا کہ مسلم دنیا کے حالات علمی تحقیق کو زیادہ بڑے پیمانے پر انجام دینے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس نے علمی تحقیق کے کام کو مسلم دنیا سے نکال کر مسیحی دنیا کی طرف منتقل کر دیا، جہاں اس قسم کی رکاوٹ والے اسباب موجود نہیں تھے۔ مشرق سے مغرب کی طرف اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا۔ حالات کی موافقت کی بنا پر اس کی توسیع اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی کہ 50 سال کے اندر اہل اسلام کا ایک امپائر قائم ہو گیا۔ اب یہ مطلوب تھا کہ امت محمدی تسخیر فطرت
اور سماجی انقلاب کے وہ مطلوب کام انجام دے جس کے لیے اس کو سیاسی غلبہ عطا کیا گیا تھا، مگر مسلمان بہت جلد آپس کے سیاسی ٹکراؤ میں مشغول ہو گئے اور مطلوب کام کی طرف وہ زیادہ پیش قدمی نہ کر سکے۔ اب خدائی منصوبے کے مطابق تاریخ میں وہ واقعہ پیش آیا جس کو قرآن کی سورہ محمد میں استبدال قوم سورہ نمبر 47 آیت 38 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ استبدال یعنی ریپلیسمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ مذکورہ منصوبے کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے بجائے ایک اور قوم کو کھڑا کرنا۔ صلیبی جنگوں یعنی کروسیڈز کے ذریعے استبدال کا یہی معاملہ پیش آیا۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے فلسطین کو مسیحیوں سے چھین لیا اور اس پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ فلسطین مسیحی قوموں کے لیے ایک مقدس سرزمین یعنی ہولی لینڈ کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ مسیحی قومیں اس قبضے کو کبھی قبول نہ کر سکیں۔ یہ نزاع باقی رہی یہاں تک کہ یورپ کی مسیحی سلطنتوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ فوجی کارروائی کے ذریعے وہ شام اور فلسطین کے علاقے کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ 1095 عیسوی میں شروع ہوا۔ تقریباً 200 سال کے اندر دونوں قوموں کے درمیان وقفے سے 9 بار خون ریز لڑائیاں ہوئی، مگر یورپ کی مسیحی سلطنتوں کی متحدہ کوشش کے باوجود ان کو زبردست ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلح جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دینا ان کے لیے ممکن نہیں، چنانچہ مسیحی قوموں میں ایک نیا ذہن شروع ہوا۔ اس نئی جد و جہد کا نام اسپریچول کروسیڈز تھا۔ اسپریچول کروسیڈ سے مراد دراصل انٹلیکچول کروسیڈز تھا۔ چنانچہ مسیحی قوموں نے اب اپنی کوششوں کو علمی ترقی کی طرف موڑ دیا۔ یونانی فلسفیوں اور مسلم فلسفیوں کی کتابوں کے ترجمے وسیع پیمانے پر لاطینی زبان میں کیے جانے لگے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ یورپ میں تعلیم اور علمی ریسرچ کی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر جاری ہوئی۔ چنانچہ اس کی 2 مثالیں یہ ہیں کہ اسپریچول کروسیڈ کے سینٹر کے طور پر 1096 میں برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی قائم ہوئی اور 1209 میں کیمبرج یونیورسٹی قائم کی گئی وغیرہ۔ اس کے بعد 14ویں صدی اور 16ویں صدی عیسوی کے درمیان یورپ میں وہ انقلاب آیا جس کو نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس کہا جاتا ہے۔ اب اسپریچول کروسیڈز نے مزید ترقی کر کے نیچرل کروسیڈز کی حیثیت اختیار کر لی۔ مغرب میں اسپریچول کروسیڈ اور نیچرل کروسیڈ ابتداءً منفی ذہن کے تحت پیدا ہوئی۔ مغربی قوموں کو جس چیز نے ابتداءً متحرک کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے میدان میں ہاری ہوئی جنگ کو دوبارہ علم کے میدان میں کامیاب بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب کو اس منفی نفسیات کو محرک یعنی انسینٹو کے طور پر استعمال کیا۔ اللہ نے اہل مغرب کو اس کا ذریعہ بنایا کہ وہ نیچر میں چھپے ہوئے اسرار کو دریافت کریں اور ایک ایسی دنیا وجود میں لائیں جو اسلامی مشن کے لیے تائید کا ذریعہ ثابت ہو۔ اہل مغرب کے ذریعے یہ تائیدی واقعہ جو اپنی پوری صورت میں 20ویں صدی میں ظہور میں آیا، اس کی پیشگی خبر قرآن کی ایک آیت میں دی گئی تھی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ نمبر 41 آیت 53، یعنی مستقبل میں ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ آشکارا ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اہل مغرب کے اس رول کا تذکرہ حدیث میں بھی بطور پیشن گوئی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری رقم الحدیث 3062، یعنی اللہ اس دین کی تائید فاجر انسان کے ذریعے بھی کرے گا۔ اس حدیث میں فاجر کا لفظ سیکولر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے
کہ ان سیکولر مؤیدین سے مراد مغربی دنیا کے وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں سے جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن وجود میں آئی اور اس کے ذریعے آفاق و انفس کی آیات دریافت ہوئیں۔ اہل مغرب کے اندر انتقام کی جو نفسیات پیدا ہوئی وہ فطری طور پر نہایت شدید تھی۔ اس شدید محرک کو اللہ نے رموز فطرت کی دریافت کے لیے استعمال کیا۔ رموز فطرت کی دریافت کا یہ کام ایک بے حد مشکل کام تھا۔ اس میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے نہایت شدید محرک یعنی اسٹرانگ انسینٹو درکار تھا۔ صلیبی جنگوں میں اہل مغرب کی توہین آمیز شکست یعنی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ نے ان کے اندر یہی شدید محرک پیدا کیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ کی ایک سائنٹیفک ٹیم نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ انٹارکٹیکا کی دریافت کریں۔ یہ ایک نہایت جان جوکھم کا کام تھا۔ ٹیم کے سربراہ سر ارنسٹ شاکلٹن نے 1900 میں لندن کے اخبار دا ٹائمز میں ایک اشتہار چھپوایا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: Men wanted for hazardous journey. Small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant dangers, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. یعنی ایک پر خطر سفر کے لیے آدمی درکار ہے، بہت کم معاوضہ، شدید ٹھنڈک، لگاتار تاریکی کے لمبے مہینے، مسلسل خطرہ، محفوظ واپسی مشتبہ، کامیابی کی صورت میں عزت اور اعتراف۔ یہ اشتہار جب ٹائمز میں چھپا تو اس میں شرکت کے لیے اتنے زیادہ افراد کی درخواستیں آئیں کہ سلیکشن کی بنیاد پر ان میں سے صرف منتخب افراد کو لیا گیا۔ یہی وہ مجنونانہ اسپرٹ تھی جس نے اہل مغرب کو یہ موقع دیا کہ وہ جدید دور کو وجود میں لا سکیں۔ فطرت کا ایک قانون۔ اہل مغرب اصلاً خدائی دین کے مؤید کے طور پر ابھرے تھے، لیکن رد عمل کی نفسیات کی بنا پر موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے اس خدائی منصوبے کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر اہل مغرب کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی 200 سالہ تاریخ اس غیر ضروری لڑائی میں ضائع ہو گئی۔ تاریخ کے اس ارتقائی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک قائد درکار ہوتا ہے۔ اہل مغرب اسی قسم کے ایک قائد تھے۔ اس سے پہلے اہل اسلام کو قیادت کا یہ موقع ملا تھا۔ موجودہ زمانے میں منصوبہ الہی کے تحت یہ موقع اہل مغرب کے حصے میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اصحاب رسول جب ایران میں داخل ہوئے تو اہل ایران ان سے خائف ہو گئے۔ انہوں نے اصحاب رسول کے طاقتور داخلے کو دیکھ کر کہا: دیواں آمدن، دیواں آمدن، یعنی دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ اہل ایران نے اصحاب رسول کے داخلے کو منفی معنوں میں لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ ایک نئی تہذیب کے نقیب یعنی ہاربنجر تھے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار ایک صحابی رسول ربعی بن عامر نے ایران کے سپہ سالار رستم سے گفتگو کرتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا تھا: اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 46۔ یعنی اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ وہ جس کو چاہے ہم اس کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ 7ویں صدی میں اٹھنے والے اصحاب رسول کی اصل حیثیت یہی تھی کہ وہ اس زمانے میں ایک نئے دور کے نقیب تھے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جو گروہ نئے دور کا نقیب بن کر ابھرتا ہے اس کو دوسروں کے اوپر قیادت یعنی لیڈرشپ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قیادت کسی سازش یا دشمنی کے سبب وجود میں نہیں آتی
بلکہ وہ فطرت کے لازمی تقاضے کے طور پر وجود میں آتی ہے۔ یہی معاملہ موجودہ زمانے میں اہل مغرب کے ساتھ پیش آیا۔ اہل مغرب اصلاً ایک نئی تہذیب کے نقیب یعنی ہاربنجر تھے، لیکن فطری تقاضے کے طور پر مزید یہ ہوا کہ ان کو اپنی ہم عصر قوموں کے اوپر قیادت حاصل ہو گئی۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اہل مغرب کی اس قیادت کو ایک فطری واقعہ سمجھ کر قبول کر لیں، جیسا کہ اس سے پہلے دنیا کی قوموں نے مسلم قیادت کو قبول کر لیا تھا۔ مگر موجودہ زمانے کے مسلمان اس راز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کو دشمنی اور سازش کا کیس قرار دے دیا۔ وہ ان سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ ہر جگہ وہ ان سے لڑنے لگے۔ یہ لڑائی جو جہاد کے نام پر کی گئی تھی، وہ قانون فطرت کے خلاف تھی، اس لیے وہ غیر معمولی قربانیوں کے باوجود مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ اس ناکامی کی ذمہ داری مکمل طور پر خود مسلمانوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں نے اہل مغرب کے خلاف جو جنگ چھیڑی، وہ ان کے خیال کے مطابق اہل مغرب کے خلاف جنگ تھی، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ منصوبہ الہی کے خلاف جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ اس کا انجام اس کے سوا کچھ اور نہیں نکلا کہ مسلمانوں کی تباہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خلافت آدم۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم یعنی انسان اول کو پیدا کیا، اس وقت آدم کے علاوہ دو اور مخلوقات تھیں، جن اور ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اس وقت فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے، لیکن جنات کا سردار ابلیس نہیں جھکا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے برتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو پہلے اس کو جنات کے چارج میں دے دیا، مگر جنات نے سرکشی کی اور باہم لڑ کر فساد برپا کیا۔ اس طرح جنات زمین کا انچارج بننے کے لیے نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ انسان کو پیدا کر کے زمین کو انسان کے چارج میں دے دیا۔ اس تبدیلی کو جنات نے قبول نہیں کیا، اس لیے جنات کے سردار ابلیس نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، سورہ نمبر 15 آیت 27۔ اس لحاظ سے انسان زمین پر جنات کا جان نشین یعنی خلیفۃ الجن ہے۔ کچھ لوگ خلافت کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ سے یہ نظریہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ یعنی خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ نظریہ بلا شبہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قرآن کی دوسری آیتوں کے مطالعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں اس قسم کی دو آیتوں کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ سورہ نمبر 15 آیت 109۔ نمبر 2، اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 31 آیت 27۔ قرآن کی آیتوں میں جن لامحدود کلمات الہی کا بیان ہے وہ صرف بطور خبر نہیں ہے بلکہ وہ بطور انشاء ہے۔ ان آیتوں میں اشارتاً یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ کائنات میں چھپے ہوئے ان کلمات کو دریافت کیا جائے۔
اور ان کو قلم سے لکھا جائے تاکہ انسان اللہ کی عظمتوں سے واقف ہو اور اعلیٰ درجے معرفت کے ساتھ الحمدللہ کہہ سکے۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق کلمات اللہ کی دریافت یعنی ڈسکوری اور ان کو قلم بند کرنے کا پروسیس موجودہ دنیا میں شروع ہوتا ہے اور آخرت میں دوبارہ جاری رہ کر وہ تکمیل کے منازل طے کرتا ہے۔ موجودہ دنیا میں اس عمل کے ذریعے ظہور میں آنے والے واقعے کا نام انسانی تہذیب یعنی ہیومن سویلائزیشن ہے۔ جدید انسانی تہذیب اپنی نوعیت کے اعتبار سے دراصل فطرت یعنی نیچر میں چھپے ہوئے کلمات الہی کو دریافت کرنے ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ عمل ابتدائی طور پر اسی دنیا میں انجام پا چکا ہے اور اسی کا نام جدید تہذیب ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں پیشگی طور پر کیا گیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ کلمات اللہ کے اس دنیاوی اظہار کا کام زیادہ تر سیکولر اہل علم نے کیا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری رقم الحدیث 3062۔ اس حدیث میں رجل فاجر سے مراد موجودہ زمانے کے سیکولر اہل علم ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر معمولی محنت کے ذریعے جدید تہذیب کو وجود دیا ہے، جو کہ کلمات اللہ کی جزئی انفولڈنگ کے ہم معنی ہے۔ کلمات اللہ لامحدود ہیں اور موجودہ دنیا کے امکانات محدود، اس لیے موجودہ دنیا میں کلمات اللہ کی انفولڈنگ صرف محدود طور پر ہی ہو سکتی ہے۔ کلمات اللہ کی کامل انفولڈنگ کے لیے ایک اور وسیع تر دنیا درکار ہے۔ اسی وسیع تر دنیا کا نام آخرت ہے۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ سے لائق افراد منتخب کیے جائیں گے اور ان منتخب افراد کو آخرت کی ابدی دنیا میں بسایا جائے گا۔ وہاں یہ منتخب افراد کلمات اللہ کی مزید انفولڈنگ کا کام انجام دیں گے۔ یہ انفولڈنگ ابد تک جاری رہے گی، وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ آخرت میں کلمات اللہ کی انفولڈنگ کے ذریعے ایک برتر تہذیب وجود میں آئے گی۔ اس کو خدائی تہذیب یعنی ڈیوائن سویلائزیشن کہا جا سکتا ہے۔ کلمات اللہ کی اس لامحدود انفولڈنگ کو قرآن میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا سورہ نمبر 39 آیت 69 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی پہلی سورہ کی پہلی آیت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد خداوندی کا ابتدائی درجہ ہے جو موجودہ دنیا میں کلمات اللہ کی جزئی انفولڈنگ کے دوران ادا ہوگا۔ ٹھیک یہی کلمہ یعنی الحمدللہ رب العالمین قرآن کی سورہ الزمر میں آیا ہے، سورہ نمبر 39 آیت 75۔ سورہ الفاتحہ میں حمد خداوندی کے اس درجے کا بیان تھا جو کہ دنیا میں کلمات اللہ کی ابتدائی انفولڈنگ کے وقت ادا ہوا، اور سورہ زمر میں اس حمد خداوندی کا ذکر ہے جو کہ آخرت میں کلمات اللہ کی انتہائی انفولڈنگ کے وقت اہل جنت کی زبان سے ادا ہوگا۔ موجودہ دنیا وہ جگہ تھی جہاں انسان کو تمام چیزیں بقدر ضرورت دی گئی تھیں، سورہ نمبر 14 آیت 34۔ آخرت کی جنت وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے باشندوں کو تمام اعلیٰ نعمتیں درجہ اشتہا، سورہ نمبر 41 آیت 31 میں حاصل ہوں گی۔ آخرت کی جنت میں یہ تمام نعمتیں اس کے باشندوں کو خدائی میزبانی یعنی ڈیوائن ہاسپٹیلٹی کے طور پر حاصل ہوں گی۔ آخرت میں اہل جنت کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ یہ ہوگا کہ وہ لامحدود کلمات اللہ کی بقیہ انفولڈنگ کریں اور ایک برتر تہذیب یعنی سپر سویلائزیشن کو وجود میں لائیں۔ کلمات اللہ کی انفولڈنگ کا یہ کام ابد تک جاری رہے گا، اس لیے اہل جنت کا دور مسرت بھی
ابد تک جاری رہے گا، وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اسلام کی تاریخ۔ خدا نے انسان کو مکمل آزادی دی ہے، اسی کے ساتھ خدا عام تاریخ کو نیز اسلامی تاریخ کو مینج کر رہا ہے تاکہ تخلیق کا خدائی مقصد یقینی طور پر حاصل ہوتا رہے۔ خدائی سنت کے مطابق اس مینجمنٹ کی تکمیل ہمیشہ کچھ افراد کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس خدائی مینجمنٹ کی 4 بڑی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ادارتی رول یعنی انسٹیٹیوشنل رول۔ نمبر 2، انقلابی رول یعنی ریولوشنری رول۔ نمبر 3، علمی رول یعنی اکیڈمک رول۔ نمبر 4، انفرادی رول یعنی انڈیویجول رول۔ ادارتی رول کی ایک معلوم تاریخی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے تقریباً 4000 سال پہلے مکے میں کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ کعبہ گویا کہ مذہب توحید کا ایک ادارتی مرکز یعنی انسٹیٹیوشنل سینٹر ہے۔ کعبہ سارے عالم کے موحدین کا مرکز ہے اور قیامت تک وہ موحدین کا مرکز بنا رہے گا۔ خدا کے دین کی لمبی تاریخ میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات 632 عیسوی کا رول ایک انقلابی رول ہے۔ آپ نے تاریخ انسانی کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ اس انقلابی عمل میں صحابہ اور تابعین کا رول مددگار رول یعنی سپورٹنگ رول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس انقلاب کے اثرات تاریخ میں آج تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے۔ علمی رول یا اکیڈمک رول کی حیثیت سے محدثین کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ محدثین نے یہ کیا کہ انہوں نے دین خداوندی کے دوسرے مستند ماخذ حدیث رسول کو اس طرح مدون کر دیا کہ وہ بعد کی تمام نسلوں کے لیے خدا کے رسول کی رہنمائی کو جاننے کا قابل اعتبار ماخذ بنا۔ ابتدائی دور کے ان محدثین کا زمانہ 9ویں صدی عیسوی ہے۔ انفرادی رول کی حیثیت سے نمایاں نام اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وفات 720 عیسوی کا ہے۔ وہ 717 عیسوی میں بنو امیہ کے خلیفہ منتخب ہوئے جن کا دارالسلطنت دمشق تھا۔ ان کی خلافت کی مدت صرف 2.5 سال ہے۔ انہوں نے اس مختصر مدت میں ایک بہت بڑا تجدیدی کام کیا، مگر ان کا یہ رول ایک انفرادی رول تھا جو ان کی زندگی تک باقی رہا اور ان کی وفات پر عملاً ختم ہو گیا۔ مذکورہ 4 تاریخی ماڈل میں ابتدائی 3 ماڈل صرف ایک بار کے لیے تھے، بعد کی نسلوں کے لیے یہ رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اب ان کا اعادہ ممکن نہیں۔ البتہ چوتھا رول یعنی انفرادی رول بدستور جاری ہے۔ بعد کی نسلوں میں بھی یہ ممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرد اٹھے اور اپنے حالات کی نسبت سے کوئی مطلوب انفرادی رول ادا کرے، مگر اصلاً یہ ایک شخص کا رول ہوگا جو عملاً اس کی شخصی زندگی تک جاری رہے گا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی پہلو سے اس کا اثر حسب حالات بعد کے زمانے میں بھی باقی رہے۔ واضح ہو کہ اگر اس قسم کا کوئی فرد اپنے زمانے میں ایک تنظیم بنائے اور وہ تنظیم اس کی وفات کے بعد باقی رہے تو یہ تنظیم اس فرد کے رول کے استمرار یعنی کنٹینویشن کے ہم معنی ہوگی، بلکہ وہ ایک ایسے ڈھانچے کے استمرار کے ہم معنی ہوگا جو متوفی کے نام پر اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایسی کوئی تنظیم بعد کو اگر باقی رہتی ہے تو وہ کسی مادی بنیاد پر باقی رہتی ہے، نہ کہ مشن کی اصل اسپرٹ کی بنیاد پر۔ اخوان رسول کا رول۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیث کی کتابوں میں اس طرح آئی ہے: وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانُكَ يَا رسول اللہ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 249۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے اخوان یعنی بھائیوں کو دیکھیں
صحابہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو، ہمارے اخوان وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دو اہم رول مقدر تھے، ایک اصحاب رسول کا رول اور دوسرے اخوان رسول کا رول۔ اصحاب رسول کا رول یہ تھا کہ وہ انسانی تاریخ میں ایک نئے عمل یعنی پروسیس کا آغاز کریں، ایک ایسا عمل جب کہ قدیم دور ختم ہو اور ایک نیا دور نئے مواقع اور نئے امکانات کے ساتھ ظہور میں آئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پہلے دور سے مراد روایتی دور ہے اور دوسرے دور سے مراد سائنٹیفک دور۔ اصحاب رسول اور اخوان رسول دونوں ہی کا نشانہ ایک ہوگا اور وہ ہے دعوت اللہ۔ اس دعوت اللہ کے دو بڑے دور ہیں، ایک ہے عالمی کمیونیکیشن سے پہلے کا دور، دوسرا ہے عالمی کمیونیکیشن کے بعد کا دور۔ اصولی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی کمیونیکیشن کے ظہور سے پہلے جو مواقع تھے، اصحاب رسول نے ان کو بھرپور استعمال کیا۔ اصولی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی کمیونیکیشن کے ظہور سے پہلے جو مواقع تھے، اصحاب رسول نے ان کا بھرپور استعمال کیا۔ بات کو عالمی کمیونیکیشن کے زمانے میں جو مواقع دعوت پیدا ہوں گے، ان کو جو لوگ بھرپور طور پر استعمال کریں وہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں اخوان رسول کہا گیا ہے۔ اخوان رسول کسی پراسرار گروہ کا نام نہیں۔ جنت کی دنیا۔ انسانی تاریخ ایک عورت اور ایک مرد سے شروع ہوئی، پھر لوگ پیدا ہوتے رہے اور مرتے رہے۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل ہزاروں سال سے قائم ہے۔ 21ویں صدی کے ربع اول میں پورے کرۂ ارض پر انسانوں کی تعداد 7 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ مر گئے وہ بھی معدوم نہیں ہوئے، بلکہ وہ آخرت کی دنیا میں بدستور زندہ موجود ہیں۔ جس طرح انسانی تاریخ کا ایک آغاز ہے، اسی طرح اس کا ایک اختتام بھی ہے۔ انسانی تاریخ کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا بنے گی۔ یہ دنیا کامل معنوں میں ایک معیاری دنیا ہوگی۔ اس معیاری دنیا میں پوری تاریخ کے منتخب افراد آباد کیے جائیں گے۔ قرآن میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سورہ نمبر 21 آیت 105، یعنی زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ یہ حقیقت پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ موجودہ بائبل میں اس سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں، بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ آباد رہیں گے۔ Depart from evil and do good, and dwell forevermore. For the Lord loves justice, and does not forsake his saints. They are preserved forever, but the descendants of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell in it forever. Psalm chapter 37, verse 27 to 29. قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں کیسا معیاری ماحول ہوگا اور وہاں ہر قسم کے اعلیٰ سامان وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، سورہ نمبر 76 آیت 20، یعنی تم جہاں دیکھو گے وہی عظیم نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھو گے۔ Wherever you look, you will see bliss and a great kingdom. جنت میں اہل جنت کے لیے جو اعلیٰ انتظامات ہوں گے، ان کا خلاصہ قرآن کے ان الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، نعیم اور ملک کبیر۔ نعیم سے مراد ہر قسم کی نعمتیں یعنی بلیسنگز ہیں۔ انسان جو کچھ چاہے گا وہ سب وہاں اس کے لیے کامل صورت میں موجود ہوگا۔ سورہ نمبر 41 آیت 32۔
ملک کبیر سے مراد مکمل آزادی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی پابندی کے بغیر زندگی گزارنے کا موقع حاصل ہونا۔ اس مکمل آزادی کی نعمت ان خوش قسمت افراد کو حاصل ہوگی جنہوں نے موجودہ دنیا میں یہ ثبوت دیا تھا کہ وہ آزادی کے باوجود اپنی آزادی کا صرف صحیح استعمال کرنے والے ہیں۔ جنت کی وسعتوں کو بتاتے ہوئے قرآن میں یہ بات آئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ نمبر 3 آیت 133۔ یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک اور آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سورہ نمبر 39 آیت 74۔ یعنی اہل جنت کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ جنت کی یہ وسعت موجودہ زمانے میں ایک قابل فہم واقعہ بن چکی ہے۔ جدید دوربینوں کے مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں ایسے قابل آباد کاری سیارے یعنی ہیبیٹیبل پلانٹس بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ صرف ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے کے اندر کئی بلین کی تعداد میں اس طرح کے سیارے موجود ہیں۔ اس نئی دریافت کو لے کر غور کیا جائے تو جنت کے بارے میں عجیب قسم کا پر اہتزاز تصور یعنی تھرلنگ کانسیپٹ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً جنت بے شمار ہرے بھرے سیاروں کا ایک کائناتی مجمع الجزائر یعنی یونیورسل آرکیپیلگو ہے۔ تمام جزیرے اپنی اپنی جگہ پر مکمل دنیائیں ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے کمیونیکیشن کے ذریعے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کے دور میں شاید ایسا ہوگا کہ ہر جنتی کو زندگی گزارنے کے لیے مستقل دنیائیں حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ وہ دوسرے جنتی باشندوں سے معیاری کمیونیکیشن کے ذریعے ہر لمحہ مربوط ہوگا۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بھی ہوں گی اور کامل آزادی بھی۔ اسی کے ساتھ جنت گویا اعلیٰ انسانوں پر مبنی ایک کائناتی سماج ہوگا، جہاں ہر انسان کو کامل معنوں میں فلفلمنٹ حاصل ہوگا۔ ابدی جنت کی یہ ناقابل بیان حد تک اعلیٰ نعمتیں اہل جنت کو تمام تر اور ایک طرفہ طور پر اللہ کی رحمت کے ذریعے حاصل ہوں گی، لیکن اہل جنت کے اعزاز کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ نمبر 43 آیت 72۔ یعنی یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ قرآن کا تصور تاریخ۔ قرآن کے بارے میں ایک لمبی حدیث کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، الترمذی رقم الحدیث 2906۔ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کی باتیں ہیں اور اس میں تمہارے بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں۔ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کے بارے میں فرمایا، فیہ علم الاولین والآخرین، البیہقی شعب الایمان رقم الحدیث 1808۔ یعنی قرآن میں پچھلے لوگوں کا بھی علم ہے اور بعد کے لوگوں کا بھی علم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جامع معنوں میں انسانی نسلوں کی کوئی تفصیلی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن میں تاریخ بشری کے نمائندہ واقعات موجود ہیں، یعنی ایسے تاریخی حوالے جن پر غور کر کے پورے دور تاریخ کی ایک جامع تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ تاریخ کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کا سلسلہ وار بیان یعنی کرونیکل ہو۔ یہ تاریخ کا معروف مؤرخانہ تصور ہے۔ تاریخ کا دوسرا مطلب یہ ہے
کہ تاریخی واقعات کو اس اعتبار سے بیان کیا جائے کہ وہ خالق کے نقش تخلیق کو بتانے والا ہو۔ تاریخ کے پہلے تصور میں تمام واقعات کا احاطہ مقصود ہوتا ہے۔ تاریخ کے دوسرے تصور میں تاریخ کے صرف منتخب اور نمائندہ اجزاء بیان کیے جاتے ہیں۔ یہی دوسرا طریقہ قرآن کے تصور تاریخ کے مطابق ہے، مگر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے نمائندہ واقعات بھی قرآن میں مروجہ تاریخی اسلوب میں نہیں ہوتے، وہ صرف حوالہ یعنی ریفرنس کے اسلوب میں ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جن تاریخی حوالوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اشارے کی زبان میں ہوتے ہیں۔ یہ قاری کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کرے کہ قرآن کے باہر جو تاریخی ریکارڈ موجود ہے اس سے ضروری اجزاء لے کر وہ قرآن کے اشارات کی تفصیل کرے۔ وہ بظاہر غیر متعین زبان میں کہی ہوئی بات کو متعین اسلوب میں مدون کرے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد ان کی نسل میسوپوٹامیہ کے علاقے میں آباد ہوئی۔ یہ نسل شریعت آدم پر قائم تھی۔ بعد کے زمانے میں جب ان کے اندر بگاڑ آیا تو تقریباً 5000 سال پہلے پیغمبر نوح پیدا ہوئے۔ انہوں نے لمبی مدت تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ کچھ افراد نے آپ کی دعوت کو مانا، لیکن بیشتر افراد نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں ایک بڑا طوفان آیا۔ اس موقع پر ایمان لانے والے افراد ایک کشتی کے ذریعے بچا لیے گئے اور بقیہ تمام افراد ہلاک کر دیے گئے۔ اس کشتی کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ نمبر 29 آیت 15۔ یعنی پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، سورہ نمبر 54 آیت 15۔ اس آیت کا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی نے ان الفاظ میں کیا ہے، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشان کے لیے، We have left it as a sign۔ حضرت نوح کا واقعہ ایک پورے دور تاریخ سے تعلق رکھتا ہے جو حضرت آدم کے بعد تقریباً 1000 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا ایک نمائندہ جز کشتی نوح یعنی نوزارک ہے۔ کشتی نوح کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ اس کو اللہ نے عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ 7ویں صدی کے ربع اول میں بوقت نزول قرآن کسی کو اس کشتی کا علم نہ تھا۔ موجودہ زمانے میں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں پہاڑوں کے اوپر جمی ہوئی برف بڑے پیمانے پر پگھلنے لگی۔ اس کے بعد ہوائی سروے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں کوہ ارارات یعنی ماؤنٹ ارارات کے اوپر وہ کشتی برف کی موٹی تہ کے نیچے دبی ہوئی موجود تھی جو 21ویں صدی میں سامنے آ گئی۔ قرآن میں کشتی نوح کا ذکر مختصر طور پر موجود تھا۔ اب بات کو دریافت کردہ معلومات کی روشنی میں یہ ممکن ہو گیا کہ تاریخ بشری کے اس باب کو زیادہ تفصیل کے ساتھ مرتب کیا جائے اور اس کو قرآن کی تاریخی تفہیم کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس قسم کا ایک اور تاریخی حوالہ وہ ہے جو پیغمبر موسیٰ کے دور تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 3000 سال پہلے مصر میں یہ واقعہ ہوا کہ پیغمبر موسیٰ کے معاصر بادشاہ فرعون کو خدا نے بحر قلزم یعنی ریڈ سی میں غرق کر دیا۔ اس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ بوقت غرق اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سورہ نمبر 10 آیت 92۔ یعنی آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ فرعون کا یہ واقعہ بھی ایک پورے دور تاریخ کی علامت ہے، مگر 7ویں صدی عیسوی میں جب کہ قرآن نازل ہوا یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی کہ فرعون کی لاش کہاں محفوظ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ کے کچھ مستشرقین نے دریافت کیا کہ مذکورہ فرعون کی لاش
محفوظ حالت میں اہرام مصر میں موجود ہے۔ اب یہ لاش اہرام مصر سے نکال کر قاہرہ کے میوزیم میں رکھ دی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن نے انسانی تاریخ کا جو تصور دیا ہے، اس کے مطابق ایسے علامتی واقعات قرآن میں موجود ہیں جن کو مزید معلوم تاریخ کے اضافے سے از اول تا آخر مدون کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں پچھلی تاریخ کے بارے میں علامتی واقعات ملتے ہیں، اور بعد کی تاریخ کے بارے میں ایسی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو قیامت تک کی پوری تاریخ انسانی کا احاطہ کر رہی ہے۔ قرآن میں موجود ان تاریخی حوالوں کی حیثیت صرف عنوانات کی ہے۔ ان عنوانات کی روشنی میں اگر دیگر حاصل شدہ معلومات کو شامل کیا جائے تو اس کے ذریعے قرآن کے تصور تاریخ کے مطابق انسانی تاریخ کی پوری تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ خلاصہ کلام، مورخین کے یہاں مختلف قسم کے تاریخی تصورات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً خاندانی بادشاہت کے اعتبار سے تاریخ کی تدوین، قوموں کے عروج و زوال کے اعتبار سے تاریخ کی تدوین، مختلف تہذیبوں یعنی سویلائزیشنز کے اعتبار سے تاریخ کی تدوین وغیرہ۔ مگر خدائی تصور تاریخ یعنی ڈیوائن کانسیپٹ آف ہسٹری اس سے مختلف ہے۔ خدائی تصور تاریخ کیا ہے، اس کو قرآن کے مطالعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ خدائی تصور تاریخ کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ توالد و تناسل کے ذریعے اپنی تعداد بڑھائے، اس کی نسلیں کرۂ ارض یعنی پلانٹ ارتھ کے مختلف حصوں میں آباد ہوں۔ اللہ نے انسان کو مکمل آزادی عطا کی۔ اللہ نے انسان کو یہ موقع دیا کہ خواہ وہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے یا وہ اس کا غلط استعمال کرے، وہ زمین میں اصلاح کرے یا وہ زمین میں فساد برپا کرے، وہ اپنی زندگی کو عدل پر قائم کرے یا بے انصافی پر قائم کرے، حتیٰ کہ انسان کو یہ بھی آزادی حاصل ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کا اقرار کرے اور چاہے تو وہ اللہ کا انکار کر کے سرکش بن جائے۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق آزادی کی یہ صورتحال قیامت تک جاری رہے گی۔ اس پورے تاریخی عمل کے دوران اللہ کا مطلوب صرف ایک ہے، اور وہ ہے صالح افراد کا انتخاب۔ یہ افراد وہ ہیں جو ہر قسم کے ہنگاموں کے باوجود اپنے آپ کو آزادی کے صحیح استعمال پر قائم رکھیں، جو اپنی ذہنی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور نبیوں کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کو دریافت کریں اور اپنی زندگی کو ہدایت الہی کے مطابق بنائیں۔ اسی قسم کے صالح افراد اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ اپنے خصوصی انتظام کے تحت پوری تاریخ میں مسلسل طور پر ایسے ہی صالح افراد کا انتخاب کر رہا ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک کے پورے تاریخی عمل کے دوران اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان کی آزادی کو منسوخ نہ کیا جائے، البتہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تاریخ کو اس طرح مینیج کیا جائے کہ اللہ کا اصل مطلوب یعنی صالح افراد کی پیداوار کا عمل برابر جاری رہے۔ دوسرے مورخین تاریخ کو مجموعی کی صورت میں دیکھتے ہیں، جبکہ خدائی تصور کے مطابق صحیح یہ ہے کہ تاریخ کو افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ انسانی مجموعے کو لے کر تاریخی رائے قائم کرنا مورخین کا طریقہ ہے، جبکہ خدائی تصور کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسانی افراد کو لے کر تاریخ کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔